نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تتفرقوا على 72 فرقة وإن أمتي تتفرقوا على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، گزشتہ چند خطبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو الزامات اور شبہات ان کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے قرآن کا جو اسلوب ہے صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے چند خطبات میں آپ کے سامنے اللہ کا وہ اسلوب اور طریقہ بیان کیا ہے. آج کا خطبہ جمعہ میں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دفاع صحابہ کا ایک انداز قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے
کہ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت تک کے مومنوں کے لیے اگزامپل، مثال، کسوٹی بنا دیا ہے. یعنی ان کے بعد قیامت تک جو آئیں گے، جب تک ان کی طرح اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ ان کا ماننا ایکسپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں ہوگا. وہ لا الہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی کریں، روزے بھی رکھیں، سبھی کچھ کریں، لیکن اگر وہ صحابہ کو فالو نہیں کرتے اور ان کی طرح ایمان نہیں لاتے، یقین جانے میرا اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے تو وہ چاہیے جو صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے، قرآن اور سنت کی پیروی فرض ہے، لیکن قرآن اور سنت کو ہم نے سمجھنا ہے صحابہ کے فہم کے مطابق. یاد رکھنا، ڈائریکٹ جو قرآن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی اپنے مطلب کا کرتے ہیں، پتہ ہے نا پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ قرآن کا مطلب مفہوم اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں، جبکہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کا وہ مطلب اور مفہوم لینا ہے جو مطلب اور مفہوم صحابہ نے سیکھا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے براہ راست آپ سے دین پڑھا ہے، براہ راست آپ سے قرآن سنا ہے. جو مطلب مفہوم صحابہ بیان کریں گے قرآن اور حدیث کا، وہی مطلب اور مفہوم وہی راجی ہوگا اور اسی کے اوپر عمل ہوگا. یہ صحابہ کے ایمان کی اہمیت ہے. قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ 137 نمبر یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ میں پہلا پارہ جب ختم ہونے پہ آتا ہے، آخری پیج پر یہ آیہ کریمہ ہے. کمال عظمت ہے اس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. سادہ ترجمہ اس کا پڑھیں، فَإِنْ آمَنُوا. محبوب اگر وہ ایمان لے کے آئیں جو بعد میں آئیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثل جو ایمان تم لے کے آئے ہو. کون مراد ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی مراد ہے. صحن نبی کے پاک باز صحابہ مراد ہے. فقط اہتدوا، یہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، رب کہتا ہے ہدایت میں دیتا ہی صرف اس کو ہوں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. فقط اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ بنے گا جو صحابہ کو فالو کرے گا. اب مجھے آپ سمجھائیں تو صحیح، ایک وہ ٹولہ اور فرقہ جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہو، صحابہ کو ہی ایمان والا نہ سمجھتا ہو، صحابہ پر ہی تان کرتا ہو، نعوذ باللہ ان کی تکفیر کرتا ہو، میرا اللہ تو کہتا ہے میں اسے ہدایت نہیں دیتا جو پیغمبر کے اصحاب کے نقش قدم پہ نہیں چلتا. تو جو انہی کو برا کہے وہ کس قدر بڑا بدبخت ہے اور بد نصیب ہے. اور ایک اور مقام پر ابتدا ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہاں پہ بھی صحابہ کے ایمان کو اگزامپل، مثال میرے اللہ نے بنایا ہے. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. دلوں پہ نقش کرے قرآن کریم کی ان آیات کریمات کو. میرا رب کہتا ہے انصاری بھی جنتی، مہاجرین بھی جنتی، سبقت لے جانے والے جنتی. تیسرا گروہ کون سا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرنے والے، احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے. رب کہتا ہے میں ان پہ بھی راضی ہو چکا، انہیں بھی جنت ملے گی. اور چوتھا مقام ہے قرآن کا
سورہ نساء کے اندر عرش والے رب نے 105 نمبر آیت میں تذکرہ کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين پہلی تینوں آیات میں صحابہ کے جو نقش قدم پہ چلتا ہے رب اسے جنت دے رہا ہے، رب اسے ہدایت دے رہا ہے، رب اسے ایمان دے رہا ہے، رب اس پہ رحمتیں کر رہا ہے۔ یہ چوتھی آیہ کریمہ سورہ نساء کی وَيَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کا رستہ اختیار نہیں کرتا، مومنوں کا رستہ کن کا رستہ؟ وہ صحابہ کا رستہ، ابو بکر عمر عثمان علی کا رستہ، جو رستہ چھوڑ دے میرے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان اور علی کا، طلحہ و زبیر کا، سعد اور سعید کا، کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، میں تو قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ ایک وہ بدبخت ہے جو صحابہ کے رستے پہ نہیں چلتا، اور ایک وہ بدبخت ہے جو صحابہ پہ تان کرتا ہے۔ کیسے جنت ملے گی، کیسے ہدایت ملے گی، کیسے رحمت ملے گی؟ وَيَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اور ابو بکر سے دشمنی رکھنے والے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، عمر کا بغض رکھنے والے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، عثمان کے بغض میں مرتا جا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، علی کا بغض دل میں پالنے والے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وَنُصْلِهِ جہنم وَنُصْلِهِ جہنم۔ جو ابو بکر عمر عثمان علی کا، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ نہیں اپناتا، رب کہتا ہے اینڈ اس کا جہنم میں ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب سننا ذرا عقیدہ کیا ہے صحابہ کا؟ ایمان چاہیے نا صحابہ والا، وہ کیا ایمان ہے؟ صحابہ اللہ کی قسم کبھی زندگی میں شرک نہیں کرتے تھے، وہ بدعات نہیں کرتے تھے، ان کا اللہ پہ ایمان اور یقین تھا، وہ اللہ کا حق نبیوں کو نہیں دیتے تھے، وہ سنت کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ ہر بندہ دیکھے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیسا؟ کیا ابو بکر جیسا ہے؟ عمر عثمان علی جیسا ہے؟ کیا اس کی عقیدہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے؟ پرکھے، ہر بندہ پرکھے، ہر بندہ سمجھے۔ اگزامپل کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق ہے، کائنات کے امام محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا سے رخصت ہو چلے، کئی ایک باتیں آج کرنی ہے، پتہ ہے نا 6 ستمبر یوم دفاع بھی ہے، پتہ ہے نا 7 ستمبر ختم نبوت کا دن بھی ہے، پتہ ہے نا 7 ستمبر کو ان قادیانیوں کو مرتد قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، پتہ ہے نا شرک کے اڈے کھلے ہوئے، کوئی پیدل بیگم کوٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی پیدل مریم باد کی طرف جا رہا ہے، کوئی پیدل علی حجویری کے دربار پہ جا رہا ہے، سب ایک کو پرکھیں گے صحابہ کے ایمان پر۔ تلاش کر ہدایت کہاں پہ ہے، تلاش کر صراط مستقیم کہاں پہ ہے۔ تاجر بندے، ملازم بندے، یہ سمجھ نہیں آتی حافظ جی کیا کہیں، فرقے بڑے بن گئے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ آسان طریقہ ہے اپنا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پہ پیش کر، اپنی نماز کا طریقہ صحابہ کی نماز کے طریقے پہ پیش کر، اپنے حج کا طریقہ صحابہ کے طریقے پہ پیش کر، عقیدہ کھلے گا، ہدایت کا پتہ چلے گا۔ میرے صدیق خلیفہ بن گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کیا کہا؟ آپ فوت نہیں ہوئے، لوگوں نے کیا کہا؟
آپ پہ موت نہیں آئی۔ حضرت عمر نے کہا تلوار میان سے نکالی، جو کہے گا آپ وفات پا گئے میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ واہ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، میرے صدیق کا عقیدہ شیخو پورا میں کون ہے جس کا عقیدہ صدیق جیسا، جس نے صدیق کا عقیدہ اپنایا، منبر پہ کھڑے ہوئے۔ منبر کون سا ہے جس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، من کان منکم یعبد اللہ۔ عقیدہ توحید میرے صدیق کا عقیدہ، پیغمبر کا دنیا سے جانا میرے صدیق کا عقیدہ۔ دفاع صحابہ کیا ہے؟ عقیدہ صحابہ جیسا چاہیے۔ میرے صدیق نے خطبہ دیا، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے فرمانے لگے لوگوں خبردار، جو لفظ سننا، لفظ اس سے بڑے لفظ نہیں ہے، قسم اللہ کی نہیں ہے۔ وہاں صدیق تیری جرت کو سلام ہے، تو نے عقیدہ توحید بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے لوگوں جو تم میں سے عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، مطلب کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو آپ فوت نہیں ہوئے، فوت نہ ہونا کس کی صفت ہے؟ سارے نہیں بول رہے، آخری محلہ بھی بولے۔ فوت نہ ہونا کس کی صفت ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنا کس کی صفت ہے؟ اور جو کہے کہ آپ فوت نہیں ہوئے، گویا وہ آپ کی عبادت کرتا ہے، جو آپ کی عبادت کرتا تھا آپ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور لوگوں سن لو، اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ توحید سکھلائی ہے میرے صدیق نے۔ بتانا اگلا مہینہ آ رہا ہے، نعرے لگیں گے کہ نبی فوت نہیں ہوئے۔ جس کا یہ عقیدہ نبی فوت نہیں ہوئے، اس کا میرے ابو بکر سے تعلق ہے ہی کوئی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ قسم اللہ کی، صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے سونے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، وفات پا گئے۔ یہ عقیدہ توحید میرے صدیق نے سمجھایا ہے۔ سنت کی بات بھی کرتا جاؤ، محمد محمد، بیٹری چارج ہو جاتی ہے، درود سے ذرا پڑھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے نا حدیث محبت میرے صدیق کی کتنی ہے؟ آج پرکھ ذرا، اتنی محبت حدیث سے کون کرتا ہے؟ شیخ پورا کی ان مساجد میں وہ سنت کی محبت کا خطبہ دیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ایک حدیث ایک حدیث میرے صدیق کی استقامت کا پہاڑ ہے، اور جھگ مخالف ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، ہم تو سنت پہ عمل کریں گے، پیغمبر کی حدیث پہ عمل کریں گے۔ آپ نے جب خلیفہ بنے پہلا آرڈر جاری کیا، پہلا آرڈر، لشکر اسامہ کو کہا بھئی نکلیں، تیاری کریں، مہم پہ جائیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت صدیق و امیر المومنین یہ لشکر روانہ، بولو لشکر روانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے، نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کر دیا، زکوٰۃ کے منکر لوگ ہو گئے، نہ بیچے اتنی بڑی تعداد مدینے سے صحابہ کی، کوئی مدینے پہ اٹیک کرے گا ہمارا حال کیا ہوگا؟ صحابہ آ رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں، حضرت نہ بھیجے۔ میرے صدیق کہتے ہیں اور لوگوں
اس لشکر کو روانہ میں نہیں کر رہا، اس لشکر کو روانہ کیا ہے محمد مصطفیٰ نے۔ میں تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کس پہ؟ سب سے ابا نے کہہ دیا آخری سفارش، آخری وہ سفارش عمر بن خطاب کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق عمر کی نہیں ڈالیں گے، رضی اللہ عنہ میرے عمر کو بھیجا، حضرت عمر بھی آگے، امیر المومنین میرا بھی مشورہ ہے، اکابر صحابہ اس گروہ میں ہے، نہ بیچے اس گروہ کو، اس لشکر کو نہ بیچے۔ ہوا کیا تھا؟ آپ نے اپنی آخری زندگی کے لمحات میں اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر ابھی قریب ہی گیا تھا، خبر پہنچی کہ آپ وفات پا گئے، یہ سارا لشکر واپس آ گیا، آپ کی تجہیز و تدفین میں شامل ہوا۔ فرمایا چلو دوبارہ، تمہیں پیغمبر نے رخصت کیا تھا، چلو تم نکلو مہم پہ۔ میرے عمر کہہ رہے امیر المؤمنین نہ بھیجے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ سارے بولو کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، ایک۔ یا تو پورے عقیدے کا جنازہ نکلا پڑا ہے، ایک حدیث، ایک۔ امیر المومنین نہ بھیجے، واہ صدیق تیرے ایمان کے کیا کہنے، رضی اللہ عنہ۔ آپ کہنے لگے عمر مدینے پہ اگر درندے حملہ کر دیں، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن پیغمبر کی حدیث کی مخالفت برداشت کر سکتا۔ ہمیں لوگوں نے تانے دیے، یہ رفع الیدین کرتے ہیں جی، یہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں جی، یہ کپڑا ٹہنوں سے اوپر رکھتے ہیں جی، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے سب کچھ جولی میں ڈالا ہے، کس لیے؟ یہ عمل ہمارا نہیں ہے، یہ عمل محمد مصطفیٰ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ صحابہ جیسا عقیدہ کیا ہے؟ سنت پہ ڈٹ جا، ہر صحابی کا خلیفہ کا عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ، پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ ثانی بنے، اور خاص کر جو خلفاء ہیں نا ان کے حوالے سے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، کس کے پاس وہ عقیدہ ہے؟ دوسرے خلیفہ میرے عمر ہے، بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، حجر اسود کو بوسہ دیا، شعبہ بھی بڑی جماعت ساتھ تھی، کہنے لگے وَعْلَمْ أَنَّكَ حَجَرْ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ اوہ حجر اسود تو جنتی ہے، جنت سے آیا ہے، سفارشیں کرے گا، قیامت کے دن بھولے گا، تیری آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، تو دیکھے گا، گواہی دے گا، لیکن یاد رکھ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ آج کڑے پہنتا ہے، چھلے پہنتا ہے، تویز پہنتا ہے، تویز باندھتا ہے، شفا ملے گی۔ میرے عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ توحید اپنا، توحید، یہ صحابہ کا مشن ہے۔ اور اسی حدیث میں دوسرا عمل ہے، کیا کہا؟ تو جنتی ہے، کوئی شک نہیں، جنت سے آیا ہے، جبریل لائے، حضرت ابراہیم نے نسب کیا ہے، شک کوئی نہیں، تیری سفارش سے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی شک نہیں۔ لیکن حجر اسود یاد رکھ، تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ تجھے چوما ہے محمد مصطفیٰ نے، تو جنتی ہے تو نہیں چومتا، چوما کس لیے ہے کہ تجھے میری مکی مدنی سرکار نے چوما ہے۔ ہمیں کوئی چیز منوانی مشکل ہے؟ کوئی پیدل لاہور کو جا رہا ہے، کوئی بیگم کوٹ جا رہا ہے۔ کل میں نے دیکھا رہا تھا، محفوظ سے آ رہے تھے، 1 بجے کا ٹائم تھا، غالباً زکریا صاحب، خالد انصاری صاحب بھائی ساتھ تھے، تو یقین جانے لمبی لائنیں عیسائیوں کی لگی، یہ مریم جا رہا ہے، وہ لاہور جا رہا ہے،
وہ بیگم کوٹ جا رہا ہے، فرق کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ اور منہج کیا ہے؟ قسم اللہ کی راہ، جب میں انہیں دیکھ رہا تھا نا بھائی دعائیں، میں نا سارے رستے میں یہی کہہ رہا تھا، اللہ تو نے توحید دی ہے، میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، تو نے ان گمراہیوں سے بچایا ہے، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی۔ عیسائی بھی پیدل چل رہا ہے، مسلمان بھی چل رہا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ صلیب کو پوج رہا ہے، یہ قبر کو پوج رہا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق عقیدہ فرق۔ صحابہ کا منہج تو یہ ہے، محمد پڑھیں ذرا سارے صلی اللہ ہو۔ ایک صحابی آگے کہتے ہیں محبوب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کروں۔ میں سجدہ ہوں، فرمایا جہاں سے میں آیا ہوں نا یمن سے، وہاں پہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کائنات میں اگر سب سے عزت والی کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، آپ کو سجدہ کروں میں، خبردار خبردار۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ سارے بولے۔ ایک صحابی کہتا ہے وہ جب ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہم جھک کر سلام کر سکتے ہیں؟ جھک کر؟ بعض بندے تو سلام کرتے ہوئے رکوع میں نہیں چلے جاتے، جھک کر سلام۔ خبردار، سچے نبی نے کہا خبردار، معانقہ کرو، گلے ملو، لیکن کسی کے آگے جھکنا جائز ہے۔ جب جھکنا جائز نہیں ہے تو سجدہ کہاں سے جائز ہے؟ صحابی کہتے ہیں تربیت ہوئی نا۔ آپ نے پھر اسی صحابی سے پوچھا، فرمایا کل کو جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر بنے گی، تو آئے گا تو کیا تو میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ قسم اللہ کی، صحابی کہتے اللہ کی قسم ہے سچے نبی اگر سجدہ کروں گا تو ایک اللہ کو کروں گا، اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، کون اپنا رہا؟ آپ نے ایک بندے کو دیکھا حج پہ جا رہا تھا پیدل، حج پہ جا رہا تھا، پھر بولے حج پہ جا رہا تھا پیدل، چلا نہیں جا رہا، پاؤں الٹے زمین پہ نشان پڑ رہے، بیچارہ دو اس کے بیٹوں نے اس کو کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، الٹے اس کے پاؤں تھے گھستے جا رہے۔ فرمایا ما ھذا بنو اسرائیل، اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا بھی اس نے نظر مانی ہے، یہ پیدل ہی حج کرے گا، اب چلا نہیں جا رہا، اب چلا نہیں جا رہا، ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، اب بھی ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یہ دربار مزاروں کے پیدل چکر یہ اللہ کے گھر کی نیت ہے اور نظر ہے۔ آپ نے کہا خبردار، روکو اس کو، منع کرو، اس نے اپنی جان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ ان اللہ لغنی ان تعذیب ھذا نفسہ، اس نے اپنی جان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کو اس چیز کی پرواہ، اللہ کو اس چیز کی۔ حج کے لیے نظر ماننی ہو تو پوری کرنی فرض ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں اس کو بولو سواری پہ سوار ہو جائے، نظر کی جو اس کا کفارہ ہے کفارہ دے، لیکن کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے؟ اب کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، صحابہ کا منہج اور عقیدہ اپنائے، وہ حق ہے۔ اسی سے بعد اگلے خطبہ جمعہ میں شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ کچھ سوال ہے جی، ختم دلانا چاہیے کہ نہیں، اور 11ویں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی یہ بالکل خلاف شرع عمل ہے اور شرک والا عمل ہے، صراحتاً کلیئراً یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ میں
پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں دے رہا ہوں، تو یہ شرک ہے بھائی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ تو نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی کس کی ہے؟ تو یہ شرکیہ عمل ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت لوگ کس کے نام کے نظر و نیاز دیتے تھے؟ کس کے نام پہ خرچ ہوتا تھا؟ اور پیر صاحب کی غنیاں تو طالبین پڑھ لیں، آپ کو عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر ایک مخصوص سیاسی جماعت پر تنقید کرنا، او بھائی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کسی کو نہ فورس کرتے ہیں، تعلق تو ہر بندے کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے۔ ہاں، جس سیاسی پارٹی سے اپنا تعلق ہو وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کے اوپر تنقید نہ کرنا، کوئی دوسرا کرے تو تنقید کرنا، یہ منافقت ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اگر کوئی بھی غلط کرتا ہے اور سب پہ تنقید ہوتی ہے اصلاح کی غرض سے، تو یہ عین اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے۔ کیا سالگرہ منانی چاہیے؟ حلال ہے یا حرام؟ اور آپ کو بیوی یا گھر والے مجبور کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والے آپ کو کہیں صرف کیک کاٹ سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، بھائی سال ایک کم ہو جاتا ہے زندگی کا اور ہمیں خوشی پڑ جاتی ہے، ایک ایک دن بیتنے کے ساتھ قسم اللہ کی صحابہ تو خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ ہمارا زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، وہ آخرت یاد رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کام نکالا ہی عیسائیوں نے، آج تک اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور جو مسلمان اس کو اس انداز سے اختیار کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، تو یہ کیک کاٹنا، اس طرح کی مجلس سے جانا کفار کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ